चांद ग्रहण होने जा रहा है 28 अगस्त 2026 को। किस नाम वालों को मिलने जा रहा है फायदा और किसको एहतियात करनी होगी, यानी हम बताने जा रहे हैं आपको बुर्ज और जो लफ्ज पहला नाम से शुरू होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो सीन शीन स्वाद से वाले हैं, एस और एस एच वालों को बड़ी एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये चांद ग्रहण जो सुबह शुरू होगा 7:34 पर और अरूज होगा 9:13 पर और इख्तिताम होगा 10:58 पर लाहौर टाइम के मुताबिक, यानी तकरीबन 11 बजे। अब इसमें जो सब बुर्जों पे इसके असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन कुछ बुर्ज ऐसे हैं, यानी ऐसे नाम है जिनको बहुत ज्यादा फायदा दे के जाएगा और कुछ को एहतियातें करनी होगी, नुकसानात हो सकते हैं। जैसे एस और एस एच वाले हैं, इनके दिमाग पट्टों पे असरअंदाज हो सकते हैं, सेहत के मामला बिगड़ सकते हैं और आपको अपनी सेहत का बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये जरा आपको फिक्र करनी होगी, सोचना होगा। आपने एक्सरसाइज वॉक करे और कल क्योंकि जुमातुल मुबारक होगा तो इसका सदका जरूर दे लेना, और सदका जो आपने देना है इसका कोई सब्ज रंग की चीज किसी गरीब को जरूर दे या चलते पानी के ऊपर, ताकि एस और एस एच वाले इस मसले से महफूज रहें। क्योंकि पहले ही एस और एस एच वालों के अंदर सुस्ती रहती है, बेचैनी बेसुकूनी रहती है, आंखों के आगे जाला आ जाना और बिला वजह सैडें, दिमाग सुन्न हो जाना, और जो भी काम करना है जिसमें भी दिल लगा के काम करना है, मेहनत करनी है, उसका सिला ना मिलना और आपकी मेहनत आपका पैदा किया हुआ नाम कोई दूसरा अपने नाम लगा लेता है। ये जरा सोचना, और आपके पास अच्छा मौका है, आप ये सदका दे के इससे महफूज रह सकते हैं, ये जरा ख्याल करें। दूसरा बुर्ज जो आ रहा है चांद ग्रहण में, अच्छा जो एस और एस एच वाले हैं, आपके ज़हनी दबाव प्रेशर बढ़ सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं जी, जरा ख्याल करें। जिसके बुर्ज सरतान वालों के 8वें घर के अंदर चांद ग्रहण होने जा रहा है, इसको कारोबारी मामलात अपने अखराजात को जरा सोचना होगा। आपके अचानक जो बुर्ज सरतान वालों का एच से नाम शुरू होता है, यानी हे से नाम शुरू होगा, और एच वालों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। किसी को उधार पैसे नहीं देने। अगर आपसे कोई उधार पैसे मांग रहा है या आप देने के लिए तैयार हैं तो फिर कल को आपके लिए लेना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आपके 8वें घर में लगने की वजह से आपके सेहत के मामलात खराब हो सकते हैं, या आपकी जो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं या जहां कहीं भी आप अपनी मुलाजमत या अपना कारोबार बिजनेस कर रहे हैं, इसके अंदर चेंजिंग आ सकती है, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपके 8वें घर में, और 8वां घर होता है हादसात का, तो खुदा ना करे आपके साथ कोई हादसा हो जाए, ये भी आपने महफूज रहना है। मैं बात एच वालों की कर रहा था। आगे चलते हैं, जो बुर्ज असद वाले हैं जिनका नाम एम से शुरू होता है, एम वालों को भी बहुत ज्यादा अपनी फिक्र करनी चाहिए, खास करके अपने अजवाजी मामलात में। इनके अजवाजी मामलात के अंदर गलत फहमियाँ आ सकती हैं और ये तल्कात खराब हो सकते हैं। या जिन एम वालों का, यानी बुर्ज असद वालों का जिनका नाम मीम से शुरू होता है, अगर आपके रिश्ते तय हो चुके हैं, आपके रिश्ते तय पा चुके हैं या तय पाने वाले हैं, उसमें अल्लाह ना करे कोई बगाड़ पैदा हो जाए, ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है। ये एम वालों को, एम जिनका नाम एम से यानी मीम से शुरू होता है, या आपका बुर्ज असद है, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें एहतियात करनी होगी। अगर कोई गलत फहमियाँ आए, कोई तीसरा फर्द इसके अंदर कुछ मसले मसाइल बनाना चाहे, तो उसके ऊपर गौर आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने ज़मीर को सोच के रखना है, अगर मैं सच्चे हैं और हम ठीक है तो छोड़ दे कौन क्या कहता है, इसके ऊपर जोर ना दे। आगे चलते हैं, बुर्जद्दी वाले जिनका नाम जीम चे खे से शुरू होता है, यानी गाफ से भी शुरू होता है, जीम खे गाफ,
یہ لوگ بھی اپنے بچت پہ خیال کریں، اپنے بچت پہ لازمی دھیان دیں، اپنے اخراجات نہ بڑھنے دیں۔ اگر آپ کے اخراجات بڑھ گئے یعنی برج جدی والوں کے، تو آپ سے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، آپ کو قرض لینا پڑ جاتا ہے، پھر یہ مشکلیں بڑھ جائیں گی۔ تو بہتر ہے پہلے ہی اپنا خیال کریں، کیونکہ چاند گرہن ہونے سے یہ معاملات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسرا، آپ صحت کا خیال کریں، بلا وجہ چچڑا پن، غصہ، اس کو آپ کو نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ اس میں فائدے میں چلے جائیں گے۔ اگر نہیں کرتے تو ہمارا کام تو آپ کو آگاہی دینا ہے، آپ کو بتانا ہے، کیونکہ آپ کی فکر ہے تو صرف قاضی افضل رائے کو ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا احتیاط رکھیں، سوچ کے چلیں۔ آگے چلتے ہیں برج ہوت کی طرف۔ اگر آپ کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے یا آپ کا برج ہوت ہے تو آپ کے اوپر بھی الجھنے، دماغی الجھے، صحت کے حوالے سے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خاص کر کے دماغ کے حوالے سے آپ کے اوپر پریشر بن سکتا ہے۔ اس کا ذرا خیال کریں، اور بہترین حل ہے، آپ نے کوئی بھی معاملات خراب ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی ٹینشن دیتا ہے تو سب اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دینا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ آپ روحانی شخصیت ہوتے ہو، ہمیشہ دوسروں کی فیور کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے ہوتے ہو، اس لیے آپ جو بھی معاملات ہوں اللہ کے سپرد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ویسے بھی آپ عبادت گزار ہوتے ہو اور اللہ پہ بہت زیادہ یقین بھروسہ رکھنے والے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلے مسائل سے آپ نکل جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں برج حمل والوں کی۔ اگر آپ کا نام الف لام عین اور یہ سے شروع ہوتا ہے تو آپ کے لیے یہ چاند گرہن بڑا سرپرائز لے کے آ رہا ہے، آپ کے لیے فائدے لے کے آ رہا ہے۔ اس سے آپ کے کاروباری حالات بہتر ہوں گے، رکے ہوئے کام دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا نام اے سے یعنی الف لام عین اور یہ سے شروع ہوتا ہے یا برج حمل ہے تو یہ چاند گرہن آپ کو فائدے دینے آ رہا ہے۔ اس سے الحمدللہ آپ کے رابطے تیز ہوں گے، رکے ہوئے کام چلیں گے، نئی انویسٹ آئے گی، نیا بزنس آئے گا، اور اگر آپ کی ملازمت ہے تو آپ کو ترقی، کامیابیاں ملنے کے چانس بن جائیں گے۔ یہ تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آگے چلتے ہیں برج جوزہ پر۔ یہ سفر یعنی اگر تعلیم کے لیے آؤٹ کنٹری جانا چاہتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے اس کے کوئی مسئلے مسائل تھے تو یہ حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی یہ آؤٹ کنٹری بھی جا سکتے ہیں، پاکستان میں تعلیم اچھی شروع کر سکتے ہیں اور کاروباری معاملات ان کے تیز ہو جائیں گے، فاسٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا نام کاف سے یعنی کیو اور کے سے شروع ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت زبردست مبارک ہے، یہ چاند گرہن آپ کو بہت زیادہ فائدے دے کے جائے گا اور کافی بہتری بھی نظر آئے گی۔ آگے چلتے ہیں جی برج سملہ والے، کیونکہ شمس برج سملہ میں داخل ہو چکا ہے اور جو برج ہوت ہے اس میں چاند گرہن ہو رہا ہے، تو برج سملہ والے اپنے مخالفین پہ قابو پا لیں گے، اپنے مخالفین پہ فتح حاصل کر لیں گے اور کاروبار میں بہتری آئے گی، آپ بہتر ہوتے جائیں گے۔ آپ کے لیے بھی یہ چاند گرہن بہت زیادہ فائدے لے کے آ رہا ہے۔ اگر آپ کا نام جو ہے پے اور غین سے شروع ہوتا ہے، اگر غین سے یا پے سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج سنبلہ ہے اور آپ کے لیے فتح ہے، کامیابیاں ہیں۔ اگست ستمبر کا مہینہ یعنی آنے والے مہینے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے، آپ کو فیور کریں گے، تو برج سنبلہ والوں کو الحمدللہ بہتری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں برج ثور والے۔ اگر آپ کا نام بے یا واو سے شروع ہوتا ہے یعنی بی اور ڈبلیو سے شروع ہوتا ہے، آپ کے کیریئر، آپ کی ملازمت کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، جہاں کہیں کام کرتے ہو سکتا ہے آپ کا عہدہ بڑھ جائے اور آپ کو ترقیاں، کامیابیاں ہو جائے، یا کہیں سے بھی اچھی آفر آپ کو مل سکتی ہے اور یہ اچھی آفر آپ کو فائدہ دے گی۔ یہ چاند گرہن کا آپ کو فائدہ انشاءاللہ تعالی ہونے جا رہا ہے۔ برج اقرب والوں کی اگر بات کریں، ان کے گھریلو معاملات بگڑ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ مجھے پہلے بھی این اور زیڈ والوں کی، برج اقرب والوں کی بہت فکر رہتی ہے، یہ گھر کے معاملات بہتر کر لیں کیونکہ یہ عاشق مزاج ہوتے ہیں، دوسروں کی فیور کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر مشکل میں یہ مسکراتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے اسی لیے بہت پیارے لگتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے،
یہ اپنی زندگی کو خوبصورت بھرپور جینا جانتے ہیں، چاہے لاکھ رکاوٹیں آئیں یہ عبور کر لیتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے تو میری خاص دعائیں، سب کے لیے میری خاص دعائیں، بس اپنا گھریلو سکون ختم نہ ہونے دینا، کسی کے کہنے پہ اس کو برباد نہ کرنا، اپنے گھر کا خیال کرنا، اور کوئی فرد اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس پر یقین نہیں کرنا۔ آگے بات کرتے ہیں برج قوس والوں کی، جن کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے سفر بالکل نہ کریں اور لین دین بالکل برج قوس والے نہ کریں، کسی پہ اعتبار یقین نہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے ادھار مانگ رہا ہے تو اس کو بالکل نہ دیں، ورنہ آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے لینے وقت تو ہر کوئی انسان مسکراتے ہوئے قرض مانگ لیتا ہے، جب ان سے واپس مانگا جائے تو بالکل نہیں کوئی دیتا۔ تو اس لیے ذرا خیال کرنا، احتیاط سے رہنا۔ اگر آپ نے کوئی وظائف پڑھنے ہیں اس درمیان جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا، اور ٹائم آپ کے سامنے جو صبح 7:34 لاہور ٹائم کے مطابق شروع ہو جائے گا، عروج 9:13 پر، اختتام جو ہوگا تقریباً 10:58 پر ہو جائے گا۔ اس کے درمیان آپ نے وظائف کون سے کرنے ہیں اور تمام بروج والوں نے صدقہ کون سا دینا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنا ذاتی نمبر بتا دوں، تاکہ اگر آپ نے کوئی سہارا توڑ کرانا ہے 60-70 کا، یا یہ چاند گرہن کا، اور سورج گرہن بھی پتہ آپ کو کتنے مشکلیں کتنے مسئلے پیدا کر کے گیا، تو اس کا باقاعدہ توڑ ہے، نمبر نوٹ کر لیں، 0317 43 27 554 یعنی 554، یا پھر 0300 41 40 458 یعنی 458، یا پھر 0300 42 50 440، صبح 9 سے شام 5 بجے تک واٹس ایپ پہ فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آپ کو وظائف کیا کرنا ہوگا۔ سورۃ القدر، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے، جشن ہے، تو سورۃ القدر آپ کو بہت زیادہ فائدے دے گی۔ کم سے کم اگر کاروبار، رزق کے لیے، فتح، کامیابیوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو چاند گرہن کے درمیان آپ 101 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، دعائیں مانگیں، اللہ پاک آپ کی قبول فرمائے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو شیئر بھی کر دینا۔ اگر میرا یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کو سلوٹ ہے، اگر نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔